حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا شمار ان انبیاء میں ہوتا ہے جن کو پیغمبری کے ساتھ بادشاہت بھی ملی، جبکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور جیسی کتاب بھی ملی جس میں موجود بندگی اور حمد کے مضامیر کے متعلق قرآن مجید بتاتا ہے کہ جب وہ اللہ کی حمد کرتے تو پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ شامل ہو کر اللہ کی پاکی اور تعریف بیان کرتے تھے۔ ان دو عظیم پیغمبروں کا اقتدار عام بادشاہوں کا اقتدار نہ تھا، بلکہ ان دونوں کی داستان انتہائی غیر معمولی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نوجوانی میں بکریاں چراتے تھے۔ ان کی قوم ایک جنگ میں مشرکوں کے ساتھ برسر پیکار تھی کہ وہ اپنے بھائیوں کو کھانا دینے میدان جنگ آ پہنچے۔ یہ وہ وقت تھا کہ مشرکوں کا سردار جالوت ان کی قوم کو میدان جنگ میں کھڑا ہو کر للکار رہا تھا، مگر کوئی اس سے مقابلے کی ہمت نہ کر سکا۔ یہ دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام کی غیرت جوش میں آئی اور وہ بغیر نیزے تلوار کے اس کے مقابلے میں آ گئے۔ انہوں نے غلیل کی طرح پتھر پھینکنے والے معمولی سے ہتھیار سے تاک کر ایک پتھر اس کی پیشانی پر اس طرح مارا کہ سر تا پاؤں لوہے میں غرق جالوت فوراً مر گیا۔ یوں وہ قوم کی آنکھ کا تارا بن گئے اور بادشاہ نے اپنی بیٹی سے ان کی شادی کر دی۔ بادشاہ بننے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلی دفعہ بنی اسرائیل کی ایک عظیم سلطنت قائم کی۔ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو ان کے لیے اس طرح نرم کر دیا تھا کہ اس کی مدد سے انہوں نے کشادہ زرہیں تیار کر کے اپنی فوجوں کو ناقابل تسخیر بنا دیا تھا، کیونکہ ان زرہوں کو پہن کر فوجی تیزی سے حرکت کرنے کے قابل رہتے تھے۔ یوں وہ مخالفین کو مار سکتے تھے مگر وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 40 سالہ دور اقتدار کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے اور 40 برس تک ہی حکومت کی۔ ان کے دور میں شام، فلسطین، شرق اردن اور ارد گرد کے تمام علاقوں میں ان کا اقتدار قائم ہو گیا۔ ان کے بعد بانی جہاز بحر روم اور بحر احمر پر راج کرتے تھے۔ ان کی خدمت کے لیے غیر معمولی انسانوں، جنوں اور پرندوں کے لشکر موجود رہتے۔ وہ پرندوں اور جانوروں کے گفتگو تک سمجھ سکتے تھے۔ ان کے دور میں ہیکل سلیمانی اپنی تمام تر عظمت کے ساتھ تعمیر ہوا، جو مسجد الاحرام کے بعد دوسری مسجد تھی۔ تقریباً ایک صدی پر محیط اس عظیم اقتدار کا خصوصی وصف یہ تھا کہ دونوں باپ بیٹے اللہ تعالیٰ کے بے حد شکر گزار تھے۔ دل سے خدا کی بڑائی کا اقرار، زبان پر اس کی عظمت، محبت اور شکر گزاری کے چرچے، ذہنی، جسمانی اور مالی انعامات کو اس کے بندوں پر خرچ کرنا، خدا کے دین کی خدمت اور نصرت، اللہ کی بندگی اور عبادت ان کی زندگی کا معمول تھی۔ ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلسل رجوع، استغفار، دعا زاری اور شکر گزاری ان کی زندگی تھی۔ یہی شکر گزاری کا اصلی ماڈل ہے جو ہر انسان کو دو باتیں بتاتا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری دل و دماغ، قول و فعل اور اپنے تمام تر وجود کے ساتھ کیسے کی جاتی ہے۔ دوسری یہ کہ شکر گزاروں کو اللہ تعالیٰ کیسے اسی دنیا میں نوازتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ شکر گزاری کو مذکورہ بالا تمام پہلوؤں سے ادا کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ نعمت کی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ جیسے ہی ملتی ہے انسان میں غفلت اور مزید پانے کے حرص پیدا کرتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کو شکر گزاری کے تقاضے پورے کرنے سے روک دیتی ہیں، مگر ان عظیم پیغمبروں نے یہ سکھایا کہ انسان اللہ سے مخلص ہو تو بادشاہ بن کر بھی غافل نہیں رہتا۔ یہی وہ شکر گزاری ہے جو کل انسان کو جنت کی ابدی بادشاہی میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے۔ اللہ پاک میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔